اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 250 میں مجبوری میں حج کی واجب قسم کو تبدیل کرنے کے بارے میں روایات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مجبوری کی حالت میں حج کی واجب قسم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، تو اس اختلاف کا سبب روایات ہیں تو ان کا بھی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ حج تمتع کو افراد میں بدلنے کے اضطراری مصادیق، متعلقہ روایات اور احادیث پیش ہوں گی۔ حج افراد کو تمتع میں بدلنے کے اضطراری موارد، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے حج تمتع کو اضطراری حالت میں حج افراد و قران میں بدلنے کے مصادیق پیش کیے۔ اس درس میں حج افراد اور قران جس کا وظیفہ ہے، اضطراری حالت میں اس کو تمتع میں بدلنے کے موارد بیان کیے جائیں گے۔ اس کی پہلی مثال اس عورت کی ہے جو اہل مکہ میں سے ہے، اگر وہ اپنے وظیفہ پر عمل کرے یعنی حج افراد کا احرام باندھے تو اسے خوف ہے کہ وہ اعمال حج کے مکمل ہونے کے بعد کہ جو مینا سے 12 کو اس نے کوچ کرنا ہوتا ہے مکہ کی طرف عمرہ مفردہ کے لیے، تو اس کو خوف ہے کہ حیض آ جائے گا۔ نتیجہ میں عمرہ مفردہ جو اس پر واجب ہے وہ اس کو انجام نہیں دے سکتی اور عمرہ کی تاخیر ہو جائے گی۔ جب وہ پاک ہوگی تو اس کے لیے پھر ممکن نہیں ہوگا کسی بھی معنی کی وجہ سے۔ تو اس طرح جب اس کے لیے مشکل موجود ہے تو وہ اول سے ہی حج تمتع کی طرف عدول کر سکتی ہے اور عمرہ تمتع کا احرام باندھ سکتی ہے۔ تو عمرہ تمتع کو پہلے انجام دے تاکہ جب اس کو حیض کی مشکل ہی پیش نہ آئے، چونکہ اس کی تاریخ بعد میں ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وضرورت المکی بخوف الحید المتأخر عن النفر مع عدم امکان تاخیر العمرت الى ان تطہر، یعنی مکی شخص کے جس کو حج افراد یا قران کرنی ہوتی ہے اس کے ضرورت، اضطرار اور مجبوری کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ عورت ہے اور اسے حیض آنے کا خوف ہے کہ جو بعد میں اس کو آنے والا ہے، تو اس صورت میں اس کا جو عمرہ ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے اور اس کو وہ اپنے وقت پر انجام نہیں دے پاتی یا وہ انتظار کرتی ہے پاکی کا، اور پھر بعد میں اس کے پاس مشکلات ہیں، وہ علیحدہ رہ کر وہاں پر عمرہ انجام نہیں دے سکتی، تو وہ اسے تمتع میں بدل لے اور اس کو پہلے ہی انجام دے۔ ضرورت المکی عطف ہے ضرورت المتمتع پر، یعنی یتحقق ضرورت المکی، جو شخص اہل مکہ میں سے ہے اس کا اضطرار اور مجبوری چند موارد میں ثابت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ عورت ہے، اسے خوف ہے کہ اگر حج افراد کرے تو وہ مینا سے مکہ کی طرف کوچ کرنے کے بعد اسے حیض آئے گا اور وہ عمرہ مفردہ کے اعمال کو انجام نہیں دے سکتی، اور نتیجتاً عمرہ مفردہ جو حج کے بعد ہوتا ہے تو وہ رہ جائے گا حالانکہ وہ اس پر واجب ہے۔ مع عدم امکان تاخیر العمرۃ الی ان تطہر، نیز اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ عمرہ مفردہ کو بعد میں انجام دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، تو اس صورت میں اول سے ہی وہ تمتع کا احرام باندھے اور اسے حج تمتع کے طور پر انجام دے۔ اس عبارت میں عن النفر سے مراد کوچ کرنا ہے مینا سے 12 کو مکہ کی طرف، کہ اعمال حج تو مکمل ہو چکے ہیں اور یہاں پر وہ حج کے بعد مکہ کی طرف عمرہ مفردہ کے لیے جانا چاہتی ہے۔ مع عدم امکان، شہید ثانی نے اس کا اضافہ کیا ہے، یعنی اس کو خوف ہے کہ عمرہ بعد میں پاک ہونے کے بعد وہ انجام نہیں دے پائے گی، تو اسے اول سے ہی تمتع کا احرام باندھنا چاہیے اور حج افراد کی جگہ پر وہ حج تمتع انجام دے سکتی ہے۔ وَخَوْفُ عَدُوٍ بَعْدَهُ، یہ دوسری مثال ہے اہل مکہ جن پر افراد یا قران واجب ہوتی ہے وہ تمتع میں بدل سکتے ہیں۔ جو شخص اہل مکہ میں سے ہے اگر اپنے وظیفہ پر عمل کرے
اور حاج افراد بجا لائے تو مینا سے مکہ کی طرف عمرہ مفردہ کے اعمال کے لیے کوچ کرنے کے بعد اسے مکہ میں دشمن کا خطرہ ہے، تو نتیجہ میں عمرہ مفردہ جو اس پر واجب ہے وہ اس کو انجام نہیں دے سکتا، اور عمرہ کو مؤخر کرنا اس وقت تک کہ دشمن مکہ سے چلا جائے وہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ شخص اس کو اول سے ہی تمتع میں بدل سکتا ہے۔ تو عمرہ اس کا پہلے ہوتا ہے تو وہ حج سے پہلے عمرہ مکمل کر لے گا اور بعد میں اعمال حج انجام دے گا، اور بعد میں اسے مکہ میں نہیں جانا پڑے گا کہ دشمن کا خطرہ ہو۔ وفوت الصحبت کذالک، یہ اہل مکہ کے لیے اضطرار اور مجبوری کی تیسری مثال ہے۔ ایک شخص اہل مکہ میں سے ہے، اگر وہ حج افراد بجا لائے تو اعمال حج مکمل کرنے کے بعد اس کے جو قافلہ ہے اور کاروان ہے، کاروان کے دوست ہیں، وہ جدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو دوست ہیں ان کا وظیفہ حج تمتع ہے، اور حج تمتع کے اعمال مکمل ہونے کے بعد وہ مکہ میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی واجب عمل رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شخص چونکہ ان کے ساتھ ہے اور مکہ میں اگر عمرہ مفردہ کے لیے علیحدہ طور پر رہتا ہے، کوئی اس کا دوست وغیرہ نہیں ہے، تو اس کی جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے، اور یہ عمرہ مفردہ کو انجام دینے کے لیے جو اس پر واجب ہے مکہ میں نہیں رہ سکتا، تو یہ شروع سے ہی عمرہ تمتع اور حج تمتع کا احرام باندھے اور اپنے کاروان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو انجام دے۔ وفوت الصحبت کذالک، یعنی وہ جس کاروان کے ساتھ ہے اگر وہ حج افراد کرنا چاہتا ہے اور بعد میں عمرہ مفردہ کے لیے رکنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو پھر یہ ساتھ اس کا فوت ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو یہ انہی کے ساتھ ان کی طرح حج تمتع کر لے، پہلے عمرہ کر لے اور بعد میں حج کر لے۔ تو یہ تین موارد ہیں اہل مکہ کے لیے اضطرار کے۔ تو اصل بحث یہ تھی کہ روایات کا جائزہ لیا جائے کہ ان میں جو اختلاف اقوال پیدا ہوا ہے فقہا میں کہ معیار کیا ہے، یعنی وقت کی تنگی کے جس کی وجہ سے وہ تمتع کو افراد یا قران میں بدل سکتا تھا، تو بعض روایات میں عرفہ کا وقت فوت ہونے کو معیار قرار دیا گیا ہے، اس میں یعقوب بن شعیب میسمی کی روایت ہے اور امام صادق علیہ السلام سے لا باس للمتمتع ان لم يحرم من لیلۃ الترویہ متى ما تیسر له ما لم يخف فوت الموقفین، وسائل الشیعہ باب 20 ابواب اقسام حج حدیث پنجم ہے، اور یہ روایت وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 8 صفحہ 201 میں باب 20 میں موجود ہے۔ کلینی نے اپنی سند سے یعقوب بن شعیب میسمی سے روایت کی، ان کا بیان ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اگر حج تمتع کرنے والا شخص ترویہ کی شب احرام نہ باندھ سکے اور مینا جا کر شب باشی نہ کر سکے تو جب بھی ممکن ہو احرام باندھ سکتا ہے جب تک وقوف عرفات و مزدلفہ کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ فروع کافی میں بھی ہے اور تہذیبین میں بھی ہے، شیخ طوسی نے نقل کی ہے، اور صحیح حلبی ہے جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی عن رجل احل بالحج والعمرۃ جميعا ثم قدم مکہ والناس بعرفات فخشی ان هو طاف وسعى بین الصفا والمروہ ان يفوته الموقف قال علیہ السلام یدع العمرہ فاذا تم حجہ صنع كما صنعت عائشہ ولا ہدی علیہ، وسائل الشیعہ باب 21 ابواب اقسام حج حدیث ششم۔ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ صفحہ 204 جلد 8 میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے حلبی نے پوچھا، ایک شخص نے حج تمتع کے عمرے کا احرام باندھا اور جب مکہ پہنچا تو لوگ عرفات جا چکے تھے، تو اسے یہ خوف دامنگیر ہوا کہ اگر وہ طواف و سعی وغیرہ اعمال عمرہ بجا لاتا ہے تو اس کا وقوف عرفات فوت ہو جائے گا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا عمرہ کو ترک کر دے اور سیدھا عرفات چلا جائے، پس جب حج مکمل کر چکے تو پھر اس طرح کرے جس طرح عائشہ نے کیا تھا کہ تنعیم جا کر عمرہ کا احرام باندھ کر اعمال بجا لائے، اور اس پر قربانی نہیں ہے کیونکہ اس کا حج افراد ہے۔ اور یہ جو ام المومنین کا ہے طریقہ تو صحیح جمیل بن دراج میں جو کہ جلیل القدر سے کا راوی ہے، کوفی تھے،
امام صادق علیہ السلام سے روایت کی عن المرأة الحائض اذا قدمت مکہ یوم ترویہ قال تمضی کما ہی الی عرفات فتجعلها حجہ ثم تقیم حتى تطهر وتخرج الى التنعیم فتحرم فتجعلها عمرہ قال ابن ابی عمیر کما صنعت عائشہ. تو جمیل بن دراج کی روایت ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس حیض والی عورت کے بارے میں سوال کیا جو ترویہ کے دن مکہ پہنچے اور حیض کی وجہ سے اعمال عمرہ بجا نہ لا سکے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اسی حالت میں عرفات چلی جائے اور اسے حج افراد قرار دے، پھر پاک ہونے تک وہیں قیام کرے، پس جب پاک ہو جائے تو تنعیم جا کر عمرے کا احرام باندھے اور اس کے عمل بجا لائے. ابن ابی عمیر نے کہا جس طرح حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہے تہذیب اور فقہ میں ہے. اور کچھ روایات میں معیار زوال یوم ترویہ کو قرار دیا گیا ہے. صحیح ہے ابن بزی جلیل القدر سے کراوی ہے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ان المرأة تدخل مکہ متمتعة فتحید قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال علیہ السلام کان جعفر علیہ السلام یقول زوال الشمس من یوم الترویہ وکان موسیٰ علیہ السلام یقول صلاة الصبح من یوم الترویہ فقلت جعلت فداک عامت موالیک یدخلون یوم الترویہ ویطوفون ویسعون ثم یحرمون بالحج فقال علیہ السلام زوال الشمس فذکرت له روایت عجلان ابی صالح قال علیہ السلام اذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها او تجدد احرامها للحج فقال علیہ السلام لا الا ان تحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعة. وسائل الشیعہ باب 21 ابواب اقسام حج حدیث 14 موجود ہے. تو یہ محمد بن اسماعیل بن بزی ہے، اس کا بیان ہے میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا ایک عورت عمرہ تمتع کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوئی اور محل ہونے سے پہلے اسے حیض آ گیا تو اس کا حج تمتع کب فوت ہوگا؟ فرمایا اس کی آخری حد امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق ترویہ کا زوال آفتاب ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مطابق ترویہ کی نماز صبح تک ہے. میں نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کے موالی ترویہ کے دن مکہ آتے ہیں، طواف و سعی وغیرہ اعمال عمرہ ادا کر کے حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کی حد زوال آفتاب ہے. میں نے آپ کے سامنے عجلان ابو صالح والی روایت کا ذکر کیا جس میں اس کی حد زیادہ بیان کی گئی ہے. فرمایا نہیں، جب ترویہ کے دن زوال ہو جائے تو حج تمتع رخصت ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا آیا اس پر کوئی قربانی ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ مستحبی طور پر کرے. پھر فرمایا جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے ہلال ذی الحجہ نمودار ہو جائے گا تو ہماری حج تمتع فوت ہو جاتی ہے. تو علامہ حر عاملی نے اس سے مراد دیا ہے کہ حج تمتع کا فوت ہو جانا یہ ہے کہ جب اندیشہ ہو کہ عمرہ تمتع مکمل کرنے سے وقوف عرفات فوت ہو جائے گا، رہ جائے گا. اور بعض روایات میں معیار غروب یوم ترویہ کے فوت ہونے کو قرار دیا ہے. صحیح عیس بن القاسم جلیل القدر سے راوی ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المتمتع یقوم مکہ یوم ترویہ صلاة العصر تفوته المتعہ قال لا ما بینہ وبین غروب الشمس قال وقد صنع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسائل الشیعہ باب 20 ابواب اقسام الحج حدیث 10 ہے. میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اگر حج تمتع کرنے والا کوئی شخص ترویہ 8ویں ذی الحجہ کے دن نماز عصر کے وقت مکہ میں داخل ہو تو آیا اس کا عمرہ تمتع فوت ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ غروب آفتاب تک بحالت اختیاری کر سکتا ہے. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے. اور اسحاق بن عبداللہ کی امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے عن المتمتع یدخل مکہ یوم ترویہ قال لیتمتع ما بینہ وبین اللیل. تو یہ بھی اسی باب میں موجود ہے. اور عمر بن یزید کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اذا قدمت مکہ یوم ترویہ وقد غربت الشمس فلیس لک متعہ امض کما انت بحج. وسائل الشیعہ باب 21 ابواب اقسام حج ہے. اور بعض روایات میں معیار زوال شمس
یوم عرفہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح جمیل بن دراج امام صادق علیہ السلام سے ہے المتمتع لہ المتع الى زوال الشمس من یوم عرفہ ولہ الحج الى زوال الشمس من یوم النحر۔ وسائل الشیعہ باب 20 ابواب اقسام الحج حدیث 8 ہے، اور مرفوع سہل امام صادق علیہ السلام سے ہے فی متمتع داخل یوم عرفہ قال متعته تامہ الی ان یقطع الناس تلبیتہم، اور قاطع تلبیہ جو ہوتا ہے عرفہ کے دن زوال کے وقت ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات میں تمتع کے صحیح ہونے میں لوگوں کو مینا میں درک کرنے کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسے صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے المتمتع یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا والمروہ ما ادرک الناس بمنا۔ وسائل الشیعہ باب 20 ابواب اقسام الحج۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ متع کا وقت یوم عرفہ کا سحر ہے، جیسے صحیح محمد بن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سے کراوی اپنے دور میں فقیہ تھے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الی متی یکون للحاج عمرہ فقال الی السحر من لیلۃ عرفہ۔ تو یہ روایات اپنی کثرت اور اختلاف کے باوجود ان سے مراد لیا جاتا ہے کہ جب عرفہ کو درک کرنا ممکن نہ ہو مگر ان اوقات سے پہلے، چونکہ اس طرح جو ادراک کرنا ہے اس کا تو مختلف احوال، اوقات اور اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، اسی لیے شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں فرمایا المتمتع بالعمرۃ الی الحج تکون عمرته تامہ ما ادرک الموقفین سواء کان ذلک یوم الترویہ او لیلۃ عرفہ او یوم العرفہ الی بعد زوال الشمس فاذا زالت الشمس من یوم عرفہ فقد فاتت المتعہ لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال كما وصفناه۔ اور اس طرح جمع بندی کی تائید یہ ہے کہ واجب اس پر تمتع ہے، تو جب تک وہ ممکن ہو تو اس سے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، اور جب اس کو عرفہ کو درک کر کے حج تمتع کو درک کرنا ممکن ہے تو اس کے لیے تبدیلی جائز نہیں ہے۔ مگر بحث یہ ہے کہ آیا اس پر لازم ہے کہ عرفہ کا اختیاری وقوف درک کرے جیسا کہ قول اول کا مضمون ہے، یا پھر مسمى وقوف عرفہ کو درک کرے تو کافی ہے جیسا کہ دوسرے نظریے کا مفاد ہے۔ تو روایات کے درمیان جمع بندی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا قول ہی زیادہ قوی ہے، اور اس کے لیے گواہ یہ ہے کہ کچھ نصوص میں عدول کو جائز قرار دیا ہے جب موقف کے فوت ہونے کا خوف ہو، اور اس کا فوت ہونا اس کے مکمل طور پر فوت ہونے سے ہوتا ہے، اور اس موقف کے فوت ہونے کے اسباب مختلف ہیں، یا تو حیض ہے، یا پھر اپنے کاروان کا فوت ہو جانا ہے، یا دشمن موجود ہے، اتمام عمرہ سے مانے ہے، یا کچھ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اہل مکہ کا اضطرار کی صورت میں افراد و قران حج کو تمتع کی طرح بدلنا ہے تو ضرورت اور مجبوری کے وقت جائز ہے۔ تمام فقہائے شیعہ کا یہ نظریہ ہے، اس میں کوئی مخالف بھی نہیں ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام میں سید نے فرمایا ہے، کیونکہ ضرورت جو ہے وہ افضل سے مفضول کی طرف عدول کا سبب بنتی ہے، تو اس کے برعکس بطریق اولا وہ مجوز اور مسوغ ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ضرورت جو ہوتی ہے عدول اور تبدیلی کی مسوغ ہے، تو اس میں کبھی حیض کا خطرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی دشمن کا خطرہ ہوتا ہے، یا اپنے قافلے سے بچھڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عسر و حرج شدید ہوتے ہیں کہ جن کی اسلام میں نفی کی گئی ہے، تو ان سے بچنے کے لیے وہ حج کی تبدیل نو ہی تبدیل کر سکتا ہے۔